अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सरसल्ला जिले के विमलवाड़ा में दरगाह की मुंतकिली से मुत्तल्लिक़ मामले पर रियासती हुकूमत को काउंटर दाखिल करने का नोटिस जारी किया। अदालत ने रेवेन्यू हुकाम, जिले कलेक्टर, वक्फ बोर्ड CEO और दीगर मुत्तल्लिक़ा ओहदेदारों को भी नोटिस दिए और साबिक़ा अबूरी हुक्मनामा मनसूख कर दिया। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरक्याती कामों के तहत मुतबादिल जगह फराहम की जा रही और ये इक़दाम किसी मजहब के खिलाफ नहीं। अगली समाअत 16 मार्च को होगी। BRS के रुकन असम्बली व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा है कि हल्का असम्बली सिद्दीपेट के सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात में बेहतर तालीमी मुज़ाहरा करते हैं तो उन्हें तोहफे में iPad देने का ऐलान किया। ज़िले सिद्दीपेट के हेड क्वार्टर पर इंदिरा नगर गवर्नमेंट स्कूल में 10वीं जमात के तलबा के विजय भव प्रेरणा प्रोग्राम से खिताब करते हुए हरीश राव ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, लिहाजा तलबा को चाहिए कि वो इस इम्तिहान की तैयारी में गफलत और लापरवाही ना करें बल्कि दिलचस्पी से पढ़ाई करें। आला मार्क्स हासिल करने पर भी मुस्तकबिल में अहम कोर्सेज के मुस्तहिक करार दिए जाएंगे। इसलिए वो तलबा से अपील करते हैं कि इम्तिहानात तक मोबाइल, टेलीविजन और दूसरी तफरीही सरगर्मियों से दूर रहें और सारी तवज्जो इम्तिहानात पर मरकूज करें, तभी बेहतर नताइज बरामद होंगे। हरीश राव ने कहा कि तलबा के जहन में तालीमी मवाद रहना काफी नहीं बल्कि हाथों में ताकत और कुव्वत होनी चाहिए। खुश खत हैंड राइटिंग में इम्तिहान तहरीर करें, यही आपकी जिंदगियों में तब्दीली लाएगी। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने गांधी के मुजस्समे के लिए गरीब अवाम की मकानात को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बफर जोन FTL के नाम पर गरीब अवाम की मकानात को मुनज़्ज़म करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में असदुद्दीन ओवैसी के कॉलेज को जब मुनज़्ज़म करने का वक्त आया तो इम्तिहानात का बहाना करते हुए इन्हदामी कार्रवाई रोक दी थी, लेकिन जब खम्बम में मकानात मुनज़्ज़म किए जा रहे थे तब इंटरमीडिएट के इम्तिहानात भी चल रहे थे, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत को इन गरीब तलबा के इम्तिहानात याद नहीं आए। ओवैसी ब्रदर्स की आंखों में खुशी देखने के लिए हिंदुओं को जेल में डालने का इल्जाम आयद किया। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मंदिरों का इन्हदाम कर रही और हिंदुओं पर होने वाले हमलों का तमाशा देख रही, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए समाज के दूसरे तबकों के साथ नाइंसाफी कर रही, जिसकी BJP सख्त मजम्मत करती है। हिंदू मजहबी इबादतों और हिंदुओं पर होने वाले हमलों को फौरी नहीं रोका गया था, इसके संगीन नताइज बरामद होंगे और सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। तेलंगाना RTC ने सोशल मीडिया पर बसों में माजूर अफराद के लिए मुकम्मल मुफ्त सफर की सहूलत से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों पर वजाहत जारी की है। इंतजामिया के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने माजूर अफराद के लिए बसों में 100% मुफ्त सफर की कोई नई हिदायत जारी नहीं की और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। तेलंगाना RTC ने खबरदार किया कि झूठी खबरें फैलाकर आवाम को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि वो ऐसी अफवाहों पर यकीन न करें। किसी भी नए फैसले की सूरत में सरकारी प्रेस रिलीज TGSRTC की सरकारी वेबसाइट के जरिए इतला दी जाएगी। मगरबी एशिया में पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की हिदायत पर नई दिल्ली में वाक़े तेलंगाना भवन में तेलंगाना के शहरियों की मदद के लिए 24/7 कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक तेलंगाना भवन के सीनियर अफसरान मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया और मुतल्लिका भारतीय सिफारत खानों के साथ मुसलसल राब्ते में रहकर हालात का जायजा ले रहे। रियासती हुकूमत ने बैरून मुल्क खुसूसन ईरान और खलीजी ममालिक में मुकीम या वहाँ फंसे हुए तेलंगाना के शहरियों और उनके अहल खाना से मौसूल इतलात को मद्देनजर रखते हुए ये कंट्रोल रूम कायम किया है जो जरूरी राब्ता और इमदाद फराहम करेगा। हुकाम ने बताया कि ईरान, खलीजी खत्ते या दीगर मुकामात पर मौजूद तेलंगाना के शहरी या रियासत में मौजूद उनके खानदान अगर किसी परेशानी, सफरी रुकावट या हंगामी सूरत हाल का सामना करें तो दर्ज झैल नंबरों पर राब्ता कर सकते हैं। 24/7 कंट्रोल रूम तेलंगाना भवन नई दिल्ली के कॉन्टैक्ट नंबर है वंदना बरवा 919871999044 और रसी H चक्रवर्ती
9958322143, جاوید حسین 9910014749, رکشت نائک 9643723157۔ ریاستی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ مشرق وسطی کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور وزارت خارجہ ہند کے ساتھ قریبی تال میل میں رہتے ہوئے تلنگانہ کے شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ کے گورنر جشنو دیو ورما نے حیدرآباد کے لوک بھون کے احاطے میں راج بھون کے ملازمین کے بچوں، عہدیداروں اور عملے کے ارکان کے ساتھ رنگوں کا متحرک تہوار ہولی منایا۔ اس خوشی کے موقع پر گورنر نے ہولی کی مبارکباد پیش کی اور تلنگانہ کے عوام کو خوشی، ہم آہنگی اور اتحاد کے جذبے سے بھرے موسم کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ جی ایچ ایم سی کے ڈپٹی کمشنر تپور سرکل 20 نے کے سومیا ریڈی فوڈ سیفٹی آفیسر کے ہمراہ حیدر گوڑا میں واقع گولڈن پیلس ہوٹل کا اچانک معائنہ کیا، جو کہ پلر نمبر 143 پر واقع ہے۔ معائنے کے دوران ہوٹل کے کچن اور صفائی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ حکام نے مختلف اشیاء خورد و نوش کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری جانچ کے لیے روانہ کیے۔ عہدیداروں کے مطابق لیب رپورٹ موصول ہونے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر جی ایچ ایم سی کی جانب سے اس طرح کی اچانک کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور امریکہ و اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی کے بعد عالمی مالیاتی منڈیوں میں غیر یقینی کی فضا گہری ہو گئی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں محفوظ سرمایہ کاری کی مانگ میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جس سے قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں 3% سے زیادہ تیزی درج کی گئی۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر اپریل ویا سونا کاروبار کے دوران 3% سے زائد بڑھ کر 1,67,915 روپے فی 10 گرام کی یومیہ بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسی طرح مارچ ویا چاندی کی بھی 3% سے زیادہ اضافے کے ساتھ 2,85,978 روپے فی کلو گرام تک پہنچی، جو دن کی بلند ترین قیمت رہی۔ خبر پڑھے جانے تک صبح تقریباً 10:46 پر اپریل ایکسپائری والا سونا 4,612 یعنی کہ 2.85% اضافے کے ساتھ 1,66,716 روپے فی 10 گرام پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ 5 مارچ ایکسپائری والی چاندی 2.66% یا 7,311 روپے کی تیزی کے ساتھ 2,82,309 روپے فی کلو گرام پر کاروبار کر رہی تھی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت کی خبر کے بعد اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ شہر کے معروف مذہبی رہنما مولانا کلب جواد نے 3 روز کی سوگ کا اعلان کرتے ہوئے امام بارگاہوں، گھروں اور مذہبی مقامات پر سیاہ پرچم لگانے کی اپیل کی تھی۔ اس دوران شہر میں مختلف تعزیتی پروگرام بھی منعقد کیے گئے تھے، جبکہ مولانا کلب جواد کی اپیل کا اثر دیکھنے کو ملا۔ ایران میں آیت اللہ خامنہ ای کی موت کے بعد جہاں ملک کے مختلف شہروں میں شیعہ برادری کے لوگ ماتم منا رہے اور تعزیتی اجتماعات منعقد کر رہے، وہیں پرانے لکھنؤ میں سوگ کا ماحول دیکھنے کو ملا۔ یہاں چھوٹا اور بڑا امام باڑہ بھول بھلیا مکمل طور سے بند۔ اس کے علاوہ پرانے لکھنؤ کے بازار بھی مکمل طور سے بند۔ مذہبی جذبات اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا۔ ساتھ ہی سیاحوں کے لیے امام باڑے کھول دیے گئے اور لکھنؤ میں شیعہ برادری کے لوگوں نے بڑے امام باڑے سے چھوٹے امام باڑے تک دکانیں بند رکھیں۔ اس کے علاوہ شیعہ برادری نے 3 روز کی سوگ کا اعلان کیا تھا۔ بڑا امام باڑہ اور چھوٹا امام باڑہ سیاحوں کے لیے بھی بند رہا۔ اتر پردیش کے سنبھل میں ہولی کا تہوار امن و امان اور بھائی چارے کے ساتھ مکمل کرانے کے لیے انتظامیہ نے کمر کس لی ہے۔ کسی بھی ممکنہ تنازع کو روکنے کے لیے سنبھل کی تاریخی جامع مسجد سمیت تقریباً 10 مساجد کو بڑے ترپالوں سے مکمل طور پر ڈھانپ دیا گیا۔ یہ قدم خاص طور سے ان مساجد کے لیے اٹھایا گیا جو ہولی کے جلوس کے راستے میں پڑتا ہے۔ واضح ہے کہ جامع مسجد کے سامنے سے ہولی 2 الگ الگ جلوس نکلنے ہیں۔ چند سال قبل ایک مسجد پر رنگ کی چھینٹیں پڑنے کی وجہ سے علاقے میں کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اسی تلخ تجربے سے سیکھ لیتے ہوئے پولیس اور ضلع انتظامیہ نے اس بار پہلے
پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لی۔ افسران کے مطابق مساجد کی دیواروں پر ترپال لگانے کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر خصوصی کوٹنگ بھی کی گئی تاکہ رنگ کے داغ نہ لگیں۔ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بھاری پولیس فورس تعینات ہے اور حساس علاقوں میں مسلسل نگرانی کی جا رہی۔ انتظامیہ کی اس پہل کا مقصد یہ یقینی بنانا کہ تہوار کے رنگ میں کوئی خلل واقع نہ ہو اور باہمی ہم آہنگی برقرار رہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر مشترکہ حملے کے بعد مشرق وسط میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ایران لگاتار جوابی حملے کر رہا ہے۔ اس درمیان ایران کی اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس نے دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب میں نتن یاہو کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کمانڈر کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ IRGC نے یہ بھی کہا کہ حملے کے بعد نتن یاہو کی پوزیشن واضح نہیں ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد اسرائیلی قیادت میں زبردست ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے کمانڈر کے ٹھکانے پر حملہ خیبر میزائل سے کیے جانے کی اطلاع موصول ہو رہی۔ فضائیہ کے کمانڈر نتن یاہو کس حال میں ہیں، اس بارے میں فی الحال کچھ بھی واضح طور پر نہیں بتایا۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے انتقال کے بعد ایران کے ذریعے جوابی حملہ کافی تیز کر دیا گیا ہے۔ تہران اور اس کے ساتھ ہی ملیشیا نے خلیجی ممالک میں موجود اسرائیلی و امریکی ٹھکانوں پر میزائلوں اور ڈرون سے کئی حملے کیے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ذریعے ایران پر لگاتار کیے جا رہے حملوں نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا۔ ایران بھی اپنے قدم پیچھے کھینچنے کو راضی نہیں اور مختلف ممالک میں موجود امریکی ٹھکانوں پر میزائلیں داغے جا رہی۔ کئی میزائلوں نے تباہی بھی مچائی ہے اور مختلف میڈیا رپورٹس میں ہلاکتوں و نقصانات کی خبریں بھی سامنے آ رہی۔ اس درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں ایران کو ایک بار پھر متنبہ کیا ہے اور کہا کہ وہ جلد از جلد خود سپردگی کر دے ورنہ امریکی فوج ایران کی زمین بھی اتار جائیں گی۔ اور ٹرمپ کے بیانات نے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا۔ آئیے ذیل میں ٹرمپ کے تازہ بیانات کے 10 اہم حصوں پر نظر ڈالیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ہم نے ایران پر ایسا حملہ کیا جیسا دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہزاروں لوگوں کا خون بہانے والا خامنہ ای اب مر چکا۔ اس موت پر ایران کے لوگوں نے جشن منایا۔ جب تک ہم اپنا ہدف حاصل نہیں کر لیتے حملہ کرتے رہیں گے۔ نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں ٹرمپ نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اگر ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج بھیجنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں ہوگی۔ ایران میں بڑے حملوں کی ایک لہر جلد آنے والی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ آپریشن ایپک فیوری تہران کے درجنوں اعلیٰ افسران کو مار گرا کر مقررہ وقت سے بہت آگے چل رہا۔ ہر صدر کہتا ہے کہ زمین پر فوج نہیں بھیجیں گے لیکن میں ایسا نہیں کہتا ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پوزیشن پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ امریکہ ایک بار پھر دنیا کا سب سے امیر اور طاقتور ملک بن گیا ہے۔ یہ سب ہمارے ان جنگجوؤں کی وجہ سے ہوا ہے جو جنگ میں اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا، ایران کے پاس طویل فاصلے تک مار کرنے والی میزائلیں ہیں۔ اگر اس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہوگا تو یہ امریکیوں کے لیے سنگین خطرہ ہوگا۔ ہم ایسے ملک کو ایٹمی اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے جو دہشت گرد تیار کرتا ہو۔ ایسا اسلحہ رکھنے سے انہیں دنیا سے زبردستی وصولی کرنے کی طاقت مل جائے گی۔ ایران اور اسرائیل امریکہ کے درمیان جنگ جاری ہے جس میں ایران نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ کئی خلیجی ممالک پر بھی حملہ کیا۔ اس جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کے اعداد و شمار ایران کی جانب سے فراہم کیے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل حملوں میں اب تک 555 لوگ مارے گئے اور رپورٹ کے مطابق ایرانی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ ایران کو نشانہ بنا کر کی جانے والی امریکہ اسرائیل فضائی مہم میں اب تک کم از کم 555 افراد مارے جا چکے ہیں۔ سوسائٹی نے آگے کہا کہ اس جنگ میں اب تک 131 شہروں پر حملہ ہوا ہے۔ ایران نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے 555 ہم وطن مارے گئے ہیں۔ امدادی کام مسلسل جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق ریڈ کرسنٹ نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں موجود ہیں اور پورے ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ افراد ہائی الرٹ پر ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً 4 ملین رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک انسانی امداد اور نفسیاتی تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।